نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آندھی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے: یا اللہ، اس ہوا کی بلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش آنے کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بغیر ان کے مکانات کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ اللہ کے خوف کا حال اس پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں گے۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلے قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ دوستو، ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور زلزلوں اور دوسرے قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے، بجائے توبہ، استغفار یا نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے، دوسرے قسم کی لغو و تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ دوستو، ہمیں توبہ طائب ہونا چاہیے اپنے گناہوں پر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات استوار کر لینے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی کہیں قوم عاد کے جیسا عذاب نازل نہ ہو اور ہم بھی قوم عاد کی طرح دھوکے میں پڑے رہیں کہ آنے والا بادل تو ہمارے اوپر پانی برسائے گا، ہمیں خوشحالی دے گا، لیکن ہم نہ جانتے ہوں کہ اس کے اندر عذاب الہی چھپا ہوا ہو۔ اور اکثر و بیشتر ہمارے زندہ ہوتے ہوئے، ہمارے رہتے ہوئے ہم یہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آنے والا بادل بجائے اس کے کہ ہمیں خوشی دے، ہمیں عذاب دے جاتا ہے۔ سیلاب آ جاتے ہیں، لوگوں کے مکانات گر جاتے ہیں، لوگ پانی میں بہہ جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، روڈ، سڑک، کنارے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ہم بجائے اس کے کہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں، ہم جا کے وہاں پہ اپنے لوگوں قسم کی تحقیقات اور باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔
اور کبھی اپنے گورنمنٹ کو کوستے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں، جبکہ ہم اپنے حالات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ دوست، یقیناً ہمیں شیطان نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر کوئی غضب خداوندی نازل ہو، ہمیں اس دھوکے سے باہر نکلنا چاہیے۔ دوستوں، دعا ہے رب العالمین سے کہ ہمیں نیک عمل والا بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم رب العالمین کو زندہ ہوتے ہوئے راضی کریں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور عافیت حاصل ہو۔ وما علینا الا